شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں آج ہم استعماریت اور سامراجیت میں فرق، ڈفرینسز بٹوین کالونیلزم اینڈ امپیریلزم کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ استعماریت اور سامراجیت کو میں نے اس سے پہلے الگ الگ آڈیو ویژول کلاس میں نہایت ہی تفصیل سے سمجھا دیا تھا، حالانکہ اس کے بعد استعماریت اور سامراجیت کے درمیان فرق کو بیان کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ بہرحال آپ سب کے بار بار اصرار کرنے پر ڈفرینسز بٹوین کالونیلزم اینڈ امپیریلزم کا علیحدہ کلاس آج میں لے رہی ہوں۔ تو چلیے استعماریت اور سامراجیت کے فرق کو جاننے کے لیے اوریجن سے شروع کرتے ہوئے انجام تک ایک ایک پوائنٹ کو ایک بار پھر ہم مختصر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوریجن۔ کالونیلزم کی شروعات ایج آف ڈسکوری یعنی قسطنطنیہ کے زوال کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ 15ویں صدی عیسوی سے ہوتی ہے۔ امپیریلزم کی شروعات زمانہ قدیم میں اس وقت ہوتی ہے جب انسان قبائلی زندگی سے بادشاہت کی طرف یعنی چیفڈم سے کنگڈم کی طرف منتقل ہوا۔ اس کے لیے اب تک کوئی مخصوص صدی کا انتخاب نہیں کیا جا سکا ہے، کیونکہ دنیا کے مختلف مقامات پر تہذیبوں کے پروان چڑھنے کا زمانہ الگ ہے۔ یورپ میں عام طور پر اس کی شروعات روم اور یونان والوں کے ذریعہ دوسرے ملک پر ڈومینیشن قائم کرنے پر ہوتی ہے، جبکہ بھارت میں مہاجن پد دور سے ہوتی ہے۔ ایٹیمولوجی، لسانیات، ماخذ یا الفاظ کی ابتدا۔ کالونیلزم دو الفاظ کا مرکب ہے۔ پہلا لفظ کالونیل ہے اور دوسرا لفظ ازم ہے، جو پہلے لفظ کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کالونیل لاطینی لفظ کالونیا یا کالونس سے بنا ہے، جس کے معنی کسان، کاشتکار کے ہیں، اور کالونی کے لفظی معنی کاشتکاری کا مقام ہے۔ امپیریلزم بھی دو لفظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ امپیریل ہے اور دوسرا لفظ ازم ہے، جو پہلے لفظ کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا لفظ امپیریل بھی لاطینی لفظ امپیریم سے بنا ہے، جس کے معنی حکم یا کمانڈ ہے۔ نیچر، نوعیت کے اعتبار سے کالونیلزم کو ایکٹ یا عمل کہا جا سکتا ہے اور امپیریلزم کو کسی مقصد کے قریب جانے کا آئیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ ڈیفینیشن، جب ایک ملک دوسرے ملک پر اپنے عوامل کے ذریعہ قابض ہو کر مکمل کنٹرول کرتا ہے تو یہ عمل کالونیلزم کہلاتا ہے۔ جب ایک ملک دوسرے ملک پر رسمی یا غیر رسمی سیاسی اور اقتصادی تسلط کا استعمال کرتا ہے تو اسے امپیریلزم کہتے ہیں۔ ٹائپس، کالونیلزم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: سیٹلر کالونیلزم، ایکسپلائٹیشن کالونیلزم، سروگیٹ کالونیلزم اور انٹرنل کالونیلزم۔ امپیریلزم کی صرف 2 قسمیں ہوتی ہیں: کلاسیکل اور کنٹمپورری۔ سیٹلمنٹ، کالونیلزم میں ایک ملک دوسرے ملک میں جا کر اقتصادیت کو پروان چڑھانے کے لیے کسی مقام پر اپنے عملے کو آباد کرتا ہے، یعنی ایک کالونی قائم کرتا ہے۔ امپیریلزم میں حاکم ملک براہ راست اپنے عملے کو آباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے ماتحت علاقے یا ملک کے عملے سے ہی اپنے کام انجام دلواتا ہے۔ ایکو پولیٹیکل ایسپیکٹس، کالونیلزم میں مقامی عوام اور ان کی طرز رہائش
نہ صرف متاثر ہوتی ہے بلکہ برباد ہو جاتی ہے۔ امپیریلزم میں مقامی لوگوں کی تہذیب اور تمدن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے بلکہ مکمل محفوظ ہو جاتی ہے۔ استعماریت اور سامراجیت کے مختلف ایلیمنٹس کو اب تک میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ کنکلوژن پر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات یہ آتی ہے کہ استعماریت اور سامراجیت دو مختلف چیزیں ہیں۔ پوری تاریخ میں استعماریت کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن جدید دور کا سامراجیت بہت کم عام ہے۔ تاہم ان دو اصطلاحات کے درمیان فرق کو سمجھنا اب بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم نہ تو عالمی واقعات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ سمجھ پائیں گے کہ انہوں نے ہمارے موجودہ معاشرے کو کس طرح تشکیل دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اب استعماریت اور سامراجیت میں فرق کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سبوں سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سروسمی کو دیجیے اجازت۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔